آج ایک زبردست سا فائر سائڈ چیٹ ہم نے آپ کے لیے آرگنائز کیا ہے جس میں ہم بات کریں گے سندھ کی، ہم بات کریں گے کراچی کی۔ ایک عام تاثر پورے پاکستان میں یہ ہے کہ اتنے سالوں کی یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود، 18ویں ترمیم کے باوجود اور اب حال ہی میں لوکل گورنمنٹ یعنی خاص طور پہ اگر میئر آف کراچی کی بات کی جائے، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ لیکن کراچی از اسٹل ریگارڈڈ ایز دا موسٹ ان لیویبل سٹی۔ کیوں ہم نہیں دیکھ پا رہے وہ that vision of Pakistan People's Party in the capital of Sindh? That is the key question. لیکن بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر ہم ہیلتھ انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو over the years things have improved, infrastructure has improved۔ سب سے بڑا ایک اپرچونٹی کہہ لیجیے، ایک ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہمارے سامنے سیناریو آیا 2022 کے سپر فلڈز کے بعد، اتنا بڑا بیڑا اٹھانا کہ جتنے لوگ اس کے اندر لامکاں ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کے گھر ختم ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ بے سر و سامانی کی حالت سے نکال کر ودن اے ایئر ان کے گھر دینا ہے۔ اس میں بڑی پیش رفت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے نیوز نیٹ ورک، ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی 20ویں اینیورسری پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میڈیا یونیورسٹی کے انعقاد کا بھی عندیہ دیا ہے سندھ میں۔ بٹ دا انفراسٹرکچر پرابلمز، دا لیویبلٹی پرابلمز اسٹل سے، کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی جو ترقیاتی کام ہے وہ سالہ سال سے جاری ہے۔ پورا شہر ایک کھنڈر کا اس وقت نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اس میں پیش رفت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہے ترجمان گورنمنٹ آف سندھ جناب نادر نبیل گپ۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایز اے ینگ پرسن ہو از ناؤ اے پارٹ آف دا گورنمنٹ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ السلام علیکم نادر۔ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو۔ نادر، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو۔ آئی تھنک کہ اس بات کا خیر مقدم کیا گیا ہے کہ ایک گورنمنٹ لیول کی اسٹیٹ میڈیا انڈسٹری، میڈیا یونیورسٹی اب کراچی میں فارم کی جائے گی۔ آئی تھنک بڑے عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے، لیکن اٹ واز مچ نیڈیڈ۔ اس کی کیا پلانز ہیں؟ اس کو آپ کتنے عرصے میں مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ ریسنٹلی دیر واز اے event held at the Sindh Assembly to mark the 20th anniversary of a private TV channel, and a very renowned lady in the field of culture and media, انہوں نے ایک تجویز دی کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اپ ٹو ڈیٹ میڈیا یونیورسٹی بنانی چاہیے سندھ گورنمنٹ میں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ میڈم کے فوراً بعد تھی، اینڈ ہی اپریشیٹڈ دا آئیڈیا، اینڈ ایکچولی اسی وقت انہوں نے ڈائریکٹرز ایشو کی سندھ سی ایم کو جو اس وقت موجود تھے تقریب میں، کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے ہمارا، جس کو اللہ کا شکر ہے ابھی 15 سال ہو گئے ہیں، 2010 سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اینڈ ایوری بڈی اپریشیٹس دس ماڈل بیکاز اس کی وجہ سے افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی آف گورنمنٹ پروگرامز اینڈ انیشیٹیوز وہ بہت امپروو ہوئی ہے۔ تو مراد علی شاہ صاحب کو بلاول صاحب نے ڈائریکٹیوز دیے کہ آپ فوراً اس پہ کام کریں، اینڈ بلاول صاحب ایمفسائزڈ آن the soft power of a country to establish its image and reputation on the global level, and انہوں نے یہی بولا کہ ابھی 2025 میں instead of fighting through guns and bullets and missiles, you can actually fight through soft power and win hearts of not only your enemies but also of your allies, because media and culture is a very important factor in soft power. Absolutely. Recently we did a workshop، اس میں بھی یہی emphasize کیا گیا تھا کہ ابھی جو 5th generation warfare ہے یہ minds and hearts کی ہے، through social media, through culture, through movies۔ ابھی ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کی جو سافٹ پاور ہے اس کی وجہ سے ان کی گلوبل سٹینڈنگ، ان کا ایک گلوبل ورتھ بڑا انکریز ہوا ہے۔ لیکن نادر، ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا ہب یا ایک کیپٹل فار میڈیا ان پاکستان ہیز بن کراچی، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 80% تک جو آپ کی پروڈکشنز ہیں وہ کراچی شہر میں ہی ہو رہی ہیں۔ کراچی شہر والے اس وقت کافی اداس ہیں اور ان کو کوئی امید کی کرن نہیں نظر آتی، کیونکہ کئی دہائیوں کی آپ کی سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہونے کے باوجود ہم نہیں دیکھتے کہ اس لیول کا ترقیاتی کام ہو رہا ہے۔ یعنی وی ہیو ناؤ انٹرڈ 2025، لیکن کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ روز بروز بدحالی کی طرف جا رہا ہے۔ اس پہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سندھ گورنمنٹ کی یا پارٹی کی، ود ان دا پارٹی کیا انٹرسپیکشن ہے؟ دیکھیں ابھی تو آئی ایم ایکچولی very hopeful، آپ کے کویشچن کے کنٹرری، آئی ایم آلسو اے ینگ پرسن، اینڈ
I belong to Karachi. My family has been living here since 5 generations. Even my great-grandfather is actually buried in this city, and he was twice mayor of Karachi back in the 1950s. And abhi ke jo hamare mayor hain, you know, he's very educated and very proactive. He's always seen on the streets of Karachi interacting with people and personally oversee karte hain KMC ke aur Sindh government ke saath bhi liaison unka obviously bahut acha hai, because you know mayor is People's Party, Sindh government, local government, everybody belongs to the same party. तो बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है. इनफैक्ट एक जो पिंक पीपल्स बस सर्विस लॉन्च हुई थी मेरी, आपसे वहाँ पे भी आपको याद होगा मुलाकात थी. तो यू नो दैट दीज आर ऑल एग्जाम्पलरी मेजर्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकन. अच्छी बात की, जब आप ट्रांसपोर्ट का जिक्र करते हैं तो पीपल नो दैट देयर इज अ ट्रांसपोर्ट माफिया, देयर इज अ वाटर माफिया, देयर इज अ दिस माफिया, दैट माफिया. कराची में बड़े माफियाज की बात होती है जी. क्या कराची की लोकल गवर्नमेंट और सिंध की हुकूमत इन माफियाज के क्रैकडाउन का कोई इरादा रखती है? देखिए, क्रैकडाउन आपने एक तरह से कर ही दिया ना, जब आपने इतनी अच्छी बस सर्विस एयर कंडीशन जो 50 रुपए में आपको, अगर आपने सी व्यू से मलिर हॉल्ट भी जाना है तो आप 50 रुपए में जा सकती हैं. और फिर ख़वातीन हमारी जो अभी इतनी एम्पावर्ड हैं, नौकरी पेशा ख़वातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ जो अपने ऑफिसेज जाती हैं, जो पहले उनको शायद इतने ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको प्राइवेट रिक्शाज़ या मोटरसाइकिल या करीम में जाना पड़ता था, प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज जाना पड़ता था. नाउ दे हैव देयर ओन पिंक बस सर्विस जिसमें उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर, उनकी प्राइवेसी इंश्योर की जाती है. तो ऑब्वियसली दे वुड प्रेफर टू गो ऑन दैट. अगर जो माफियाज़ की आप जिक्र कर रही हैं, अगर उनके साथ डायरेक्ट हम क्रैकडाउन ना भी करें, तो अगर हम आवाम को एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो डिमांड है ख़त्म हो जाएगी, एंड दे विल ऑब्वियसली गो आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज इकोनॉमिकली दे विल नॉट बी वायबल. मे बी यू हैव इंट्रोड्यूस दिस एज एन इंटरवेंशन, लेकिन जब मैं एक माफिया की बात करती हूँ, बात कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ों का वसाइल के ऊपर उनका कंट्रोल होना. हमारी बस सर्विसेज एक बेहतरीन कदम है, लेकिन कराची की ज़रूरत के हवाले से ये नाकाफ़ी है. अब 16, 17, 25 बसेस की अगर बात कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी इन पे डिपेंडेंट है. चलिए एक और मौजू पे आ जाते हैं. हमने पिछले दिनों देखा द पावर मिनिस्टर अवैस लगारी साहब ने जब कहा कि तमाम सूबों को अपने सर्कुलर डेट की तरफ देखना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए जो वो पैसे डिस्कोस को ओ करते हैं, दे हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, वरना अनइंटरप्टेड पावर उनको नहीं मिल सकती. सिंध और बिलखुसूस कराची एक बड़ा हब है हमारी इक़्तिसादी क़ुव्वत का. तो मुझे बताइए, और सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर उन्होंने कहा कि अगर 100+ अरब का इस वक्त खसारा है, तो सिंध को उन्होंने कहा कि सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं. 60 अरब से ज़्यादा हम पावर सेक्टर्स को और डिस्कोस को ओ करते हैं. क्या इसके हवाले से कुछ, और ये सब हुकूमती इदारे हैं जिनके बिल्स पे नहीं हुए हुए, तो किस तरह लेके चला जा रहा है इसको? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो डिस्कोस की जो पावर हमें मिल रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू मिल रही है, इट्स ऑलरेडी टू एक्सपेंसिव. व्हाट the Sindh government has done, again through public-private partnership, is the Thar coal project, जिसके through 1300 megawatts हमें it's the cheapest electricity that's being provided in the entire country. Discos उस पे default तो it's a different topic, but Sindh government is already victim to discrimination by the federal government. अभी recently मुराद अली शाह साहब ने एक लेटर भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने बार बार उनको याद दहानी कराई है कि the allocation of funds in the PSDP, especially for infrastructure, highways जो NHA के थ्रू प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान लेवल पे, उसमें 33 स्कीम्स अलॉट किए गए हैं पंजाब को, बट ओनली 6 स्कीम्स इन सिंध. वहाँ पे इट्स मोर देन 780 मिलियन रुपीज़ एलोकेटेड, यहाँ पे इट्स अराउंड 78 मिलियन रुपीज़, विच इज़ ओनली 4% ऑफ द इंटायर एलोकेशन. तो सिंध के साथ तो हम ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि हमें पैसे आ ही नहीं रहे, हालांकि मोस्ट ऑफ द टैक्स जनरेशन इज़ फ्रॉम सिंध, एंड सिंध का सिर्फ एक शहर कराची जो कि इसका कैपिटल भी है, सिर्फ यहाँ के अगर हमारा जहाँ पे आप गुफ्तगू में और आप कर रहे हैं, इससे करीब सदर जो मार्केट है, दैट market alone gives more in tax revenue than the entire cities of Lahore and Faisalabad. But Nadir, tell me, ये जो मसाइल हैं, ये तो बड़े देरीना मसाइल हैं ना, कई दिहाइयों से चल रहे हैं. सवाल फिर ये पैदा होता है कि इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशारा करती है इन चीज़ों का, साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, फिर शीरो शक्कर हो जाते हैं, फिर उसके थोड़े अरसे के बाद हमें पता चलता है कि ये गवर्नेंस और फंड्स एलोकेशन से रिलेटेड मसाइल हैं. एडवोकेसी नहीं कर पा रहे, इस्लामाबाद में सुनवाई नहीं होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की,
آپ ایز اے ینگ پولیٹیشین اس معاملے کو کیسے سمجھتے ہیں؟ واٹ گوز رانگ؟ دیکھیں ایز اے ینگ پولیٹیشین اگین آئی ایم ویری ہوپ فل ان آر ینگ لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو انہوں نے رول ادا کیا 26th امینڈمنٹ کو پاس کرانے میں. ہمارے جو سینئر پولیٹیشینز ہیں وہ بھی سراہتے ہیں کہ ہی از اے ینگ person in his 30s, he's 37 years old, and the role he played, most senior politicians could not even play, جو انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لایا اور پھر 26th امینڈمنٹ پاس کروائی. جہاں پہ آپ بات کریں کہ الیکشن سے پہلے اوبیسلی دیکھیں ہمارا مینیفیسٹو الگ ہوتا ہے، نواز لیگ کا الگ ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا مینیفیسٹو الگ ہوتا ہے. وی ہیو کمپلیٹلی ڈفرنٹ ideologies, but what we have in common is that we are all Pakistanis and we have to carry on with the democratic system. Democratic system mein you all have to give and take. kabhi unki sunni padti hai, kabhi apni sunani padti hai aapko, and that's how the system goes on. National Assembly mein jab hum baithte hain تو ہم وہاں پہ تنقید بھی کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی. بلاول صاحب کیونکہ آپ ان سے بہت قریب ہیں، فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہیں ان مسائل کو لے کر؟ نہیں فرسٹریٹڈ تو نہیں، ہی از اے ویری پازیٹیو پرسن اینڈ ہی از آلویز ہوپ فل، اینڈ وہ ڈیموکریسی میں یقین کرتے ہیں کیونکہ ان کی بائی فرسٹریشن آئی مین کہ ریزسٹنس ہے نا، جو ان کے آئیڈیاز ہوں گے. ٹھیک ہے، ہی از اے گڈ اسٹیٹس پرسن، ہی انڈرسٹینڈس دا اسٹیٹ کرافٹ، لوگوں کو قائل کرنا جانتے ہیں، لیکن جب بار بار اسی طرح کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تنقید کا، اینڈ آئی فیل کہ اگر ہم پورے پاکستان کی طرف دیکھیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل جماعت کا اور ایک بڑی اہم سیاسی تاریخ رکھتی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو تاثر پاکستان پیپلز پارٹی کا کریٹ کیا جا رہا ہے یا بہرحال پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں یہ واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی از انکمپیٹنٹ، اور اس کی مثال وہ دے دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں جی سندھ کو دیکھیں، وہاں پہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. نہیں دیٹس ویری انفارچونیٹ، اینڈ یہ اوبیسلی ایک میڈیا میں تاثر ضرور ہے، اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ینگ ٹیم آف اسپوکس پرسنس بنائی ہے، جس کا ایک مثال میں آپ کے سامنے ہوں. میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن، آئی بلانگ ٹو کراچی، اینڈ دیٹس وائی آئی بلیو ہی از پکڈ سم ون لائک می کہ میڈیا پہ آئے اور بتائے کہ کراچی کے اندر جس طرح سے ابھی ریسنٹلی شارع بھٹو اگین تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسٹیبلش کیا گیا ہے، تو انفراسٹرکچر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ہیلتھ کے اندر، جسٹ لائک اباؤٹ ویک اور 10 days ago بلاول بھٹو زرداری صاحب وینٹ ٹو دا سول ہاسپٹل، اور وہاں پہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے جو چائلڈ ایمرجنسی یونٹ بنائے ہاسپٹل کے اندر، دیٹس اگین اسٹیٹ آف دا آرٹ. جو سائبر نائف ٹیکنالوجی جناح ہسپتال کے اندر آئی ہے، اس کے علاوہ جو روڈز بنائے ہیں یہاں پہ یہ کریڈٹ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا کہ پورے پاکستان میں مختلف ماڈلز ہیں ہیلتھ کے، اور خاص طور پہ جو آپ پبلک ہیلتھ سروسز کی اگر بات کریں، کوئی صحت کارڈ لانچ کرتا ہے، کوئی دوسرا کارڈ لانچ کرتا ہے، لیکن سندھ نے ایک سینٹرل فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، ہم بڑی ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ چلیں گے، اینڈ اٹ ہیز بن گیونگ یو ریزلٹس. لیکن نادر مجھے بتائیں کہ آپ جتنے یہ مسائل دیکھتے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، ہیلتھ، ایجوکیشن اور ڈفرینٹ ادر تھنگس، کیا صرف اور صرف وسائل ہی ایک مسئلہ ہے، جبکہ دوسری طرف جو وفاق کی طرف سے یا جو آپ کے ناقدین ہیں، جو آپ کے تنقید کرنے والے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کمپٹنس کا مسئلہ ہے، کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دی انسٹیٹیوشنز، دا بیوروکریسی، دا کوالٹی آف پیپل اینڈ دا پولیٹیکل ول؟ کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے ان چیزوں کو صحیح کرنے کی. نہیں، جو پولیٹیکل ول اس وقت اسپیشلی انڈر دا لیڈرشپ آف بلاول بھٹو زرداری صاحب میں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی مثال آپ ہے. جس طرح سے وہ انشور کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس کا فائدہ نچلے سے نچلے طبقے کو پہنچے. جیسے NICVDA فار ایگزامپل، any poor person can go there and receive free of cost health care in the field of cardiac جو ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سراہتی ہے. انفارچونیٹلی جو پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے اس کی انفارمیشن عوام تک اس طرح سے نہیں پہنچ رہی جس طرح سے فار ایگزامپل نون لیگ پہنچاتی ہے یا PTI پہنچاتی ہے. تو اسی کے لیے ابھی زیادہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کام آلریڈی کیا ہوا ہے وہ مثالی کام ہے، مثالی اقدام ہے، اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ہم نے عوام تک پہنچانی ہے. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا تھا، ہم نے بھی اس کو کور کیا. کراچی میں انٹر بورڈ کے جو ریزلٹس ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ CM صاحب نے پھر برطرف بھی کیا انٹرمیڈیٹ بورڈ کے جو چیئر تھے، اضافی جو کنٹرول تھا وہ دیا گیا میٹرک بورڈ کے چیئر کو،
اور اتنا عجیب سا رزلٹ جس کے اوپر آدھے سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. یہ پوائنٹ اس وقت کیسے ریز کیا جا رہا ہے ود ان دا پاکستان پیپلز پارٹی, بیکاز ایجوکیشن از سم تھنگ دیٹ یو ایمفسائز آن. Absolutely, and CM Saab himself takes this issue of education very seriously. اس میں we're not going to leave any loopholes, and جو بھی ذمہ داران ہیں اس طرح کے ایشوز کے ان کو سزا بھی دی جائے گی, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, ان دا فیوچر انشور کیا جائے گا کہ اس طرح کی چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. ایبسلیوٹلی, اٹ واز ویری ری ایشورنگ ٹو لرن مور اباؤٹ کہ پاکستان میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور سندھ گورنمنٹ کا اس وقت کیا ویژن ہے,